ماں نے بہت ناز و نعم میں پرورش پائی تھی۔ سبھی والدین کی طرح نانا نانی بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ایسے گھر بیاہی جائے جہاں وہ سکھی رہے۔ ماں خوبصورت تھی اور خوب سیرت بھی، سونے پر سہاگا کہ وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھیں۔ ایسے ہی لڑکیوں کے لیے بھلا رشتوں کی کیا کمی، مگر نانا سب میں عیب نکال کر انہیں رد کر دیتے تھے۔ پھر اپنی چاند سی بیٹی کے لیے نانا جان کی نگاہ انتخاب شرافت علی پر پڑی، جو ان کے دوست کے بیٹے تھے۔ وہ پولیس میں بطور انسپکٹر کام سر انجام دے رہے تھے۔ شکل و صورت بھی اچھی تھی اور کوئی لمبا چوڑا خاندان بھی نہیں تھا۔ والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اکیلے رہتے تھے۔ نانا جان کو بھی ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو بیٹی کے ساتھ انہی کے پاس رہے اور نور نظر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ یوں کم سنی میں امی کی شادی شرافت یعنی میرے ابو سے ہو گئی۔ شروع دنوں میں وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ نانا کی منشا کے عین مطابق وہ اپنا مکان کرائے پر دے کر خود نانا جان کے ساتھ گھر داماد بن کر رہنے لگے۔ امی خوش تھیں، ابو ان کا بہت خیال رکھتے، دونوں میں پیار محبت بھی تھا۔ وہ دن بڑے ہی اچھے تھے، مگر یہ وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ نانا جان نے اپنی جائیداد کا مختار داماد کو بنا دیا۔ اتنی دولت ہاتھ آئی تو انہوں نے رنگ بھی دکھانا شروع کر دیا۔ اب ابو ڈیوٹی کے بہانے 2 اور کبھی 3-4 دن بھی گھر سے باہر رہتے۔ امی ان کی بیرونی سرگرمیوں سے بے خبر تھیں۔ نانا جان کو تو اپنے داماد پر بے حد اعتماد تھا، تبھی انہوں نے آدھی جائیداد ان کے نام اور آدھی بیٹی کے نام کر دی۔ امی کی بدقسمتی کے نانا اور نانی 1 سال کے اندر اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ڈر کس بات کا تھا؟ ابو کو تو کھلی چھٹی مل گئی، وہ اب روز ہی دیر سے گھر آنے لگے۔ امی پوچھتی تو بہانے بناتے۔ جب امی کو ادھر ادھر سے سن گن ہو گئی اور کہا کہ وہ ان کی سرگرمیوں سے واقف ہو گئی ہیں، تو میرے والد گالی گلوچ پر اتر آئے۔ بعد میں ترک کلام کر دیا۔ اصل میں وہ دوسری عورت کے دام میں آ چکے تھے اور اپنی دولت اس پر بے دریغ لٹا رہے تھے۔ امی جلتی کڑتی رہتی تھیں۔ ابو نے اپنا مکان بیچ کر اس رقم سے اپنی محبوبہ کے لیے نیا گھر بنوا لیا۔ امی نے احتجاج کیا تو کہا، یہ گھر تیرے باپ کا دیا ہوا نہیں ہے، میں نے بنوایا ہے۔ امی کو وہ اب اہمیت نہ دیتے، بلکہ ان کی ذات میں بیسیوں عیب گنواتے تھے۔ ایسے میں میری امی سوائے صبر کیا کر سکتی تھیں، جبکہ شوہر کی آنکھوں میں کسی اور عورت کے عشق کی پٹی بندھ گئی تھی۔ وہ اب اس عورت کو گھر بھی لانے لگے جس کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی تھی۔ امی سے کہتے کہ میری مہمان کے لیے کھانا بناؤ، وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی کے خوف سے اس عورت کی مہمانداری پر مجبور ہو جاتی۔ انہی برے دنوں میں بد نصیب اس دنیا میں آ گئی۔ جس مرد کو اپنے عیش سے فرصت نہ ہو، اس کو بیٹی کی آمد کیا خوشی دے گی۔ والد کو میری پیدائش سخت ناگوار گزری۔ بیٹے کی چاہ میں تھے کہ جھولی میں بیٹی آ گئی۔ وہ تو ایسے ہو گئے کہ جیسے کسی کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ خدا کی کرنی، ابو کی محبوبہ کا ان سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ بہت دولت ان سے لوٹ چکی تھی، شاید اس کو اب شرافت علی کی ضرورت نہ رہی تھی۔ تبھی شمشاد بیگم ان کی زندگی سے نکل گئی۔ اس کو میرے والد سے زیادہ مالدار آدمی مل گیا۔ اس کے روٹھ کر چلے جانے سے ابو بہت بے چین رہنے لگے۔ کسی پل آرام نہ تھا۔ بات بات پر غصہ کرتے، گھر کی اشیاء اٹھا کر پٹخ دیتے اور قیمتی سامان توڑ ڈالتے تھے۔ وہ ہر وقت بے قراری میں رہتے تھے۔ ان دنوں ابو اتنے چڑچڑے اور حساس ہو گئے تھے کہ ان کو میرا رونا ناگوار گزرتا تھا۔
میں روتی تو امی پر چلاتے اور برسنے لگتے کہ اس کو چپ کراؤ ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ ایک دن اسی طرح غصے کے عالم میں جب کہ میں پیٹ کے درد سے رو رہی تھی، انہوں نے مجھ کو جھولے سے اٹھا کر پلنگ پر پٹخ دیا اور گھر سے نکل گئے۔ رات بھر امی مجھ کو گود میں لیے بیٹھی روتی رہی۔ صبح تک میری حالت مزید بگڑ گئی۔ ہمارے گھر میں ایک بوڑھا پرانا نوکر تھا۔ والدہ نے اس کو سامنے والے پڑوسی یعنی مولوی صاحب کے پاس بھیجا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور بروقت طبی امداد ملنے سے میری حالت سنبھل گئی۔ بے قرار ماں نے روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کہ میری جان بچ گئی۔ اگلے روز ابو لوٹ کر گھر آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور نہ میری ماں سے بات کی۔ وہ ابھی تک اپنی محبوبہ کے غم میں نیم جان تھے۔ ماں کی زندگی میں اب کوئی خوشی نہ رہی تھی، بس وہ مجھے گود میں لے کر اپنے دکھ بھلانے کی کوشش کرتی تھیں اور والد اولاد نرینہ کی چاہ میں آہیں بھرا کرتے۔ ابھی تک وہ اس بازاری عورت کے دھوکے کو نہ بھلا سکے تھے۔ 4 سال اسی کیفیت میں گزر گئے۔ امی بتاتی تھیں کہ ان 4 سالوں میں ایک بار بھی میرے والد نے مجھ کو گود میں نہ اٹھایا، جیسے میں ان کی اولاد نہ تھی۔ اب میں کچھ بڑی ہو گئی تھی مگر اپنے والد کی شکل سے ڈرتی تھی۔ جب وہ آتے تو ڈر کر کونوں کھدروں میں چھپنے لگی۔ ماں پر ہر وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہنے کی عادت ہو گئی اور دعائیں کرتیں کہ اے خدا مجھ کو اولاد نرینہ عطا کر تاکہ شوہر کا دل میری طرف مائل ہو جائے اور میں اس کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ خدا نے امی کی دعا سن لی۔ وہ امید سے ہو گئیں۔ اب جب بھی وہ جائے نماز پر بیٹھتیں، مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرے ننھے منھے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتیں، منی دعا مانگ اللہ تمہیں بھائی دے۔ میں ماں کی بات سمجھتی نہ تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلا کر ان کی دعا میں شریک ضرور ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ہماری دعا سن لی، مجھے بھائی دے دیا، مگر قسمت نے بھائی ملنے کی بہت بڑی قیمت وصول کی۔ بیٹے کو جنم دیتے ہی میری پیاری امی اللہ کے پاس چلی گئیں۔ اب ابو کا مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح بیٹے کو پالیں۔ وہ ڈیوٹی پر جاتے تو ہمیں مولوی صاحب کے گھر چھوڑ جاتے۔ ان کے اولاد نہ تھی۔ ان کی بیوی بہت اچھی عورت تھیں۔ وہ ایک ماں کی طرح ہمارا خیال رکھتی تھیں۔ میں مولوی صاحب کو چچا کہتی تھی اور ایک بیٹی کی طرح ان کی عزت کرتی تھی۔